وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس آدمی کے نیچے، قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ تو آپ سب کو مبارک ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بندہ 9-10 سال کا لمبا قیام مدرسے میں کرے تو پھر ہی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اگر آپ اسی نیت سے یہاں بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ جنت کے راستے کھولے گا، کیونکہ آپ دین کے علم کے لیے آئے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ تہجد کے بارے میں چند ایک باتیں آپ سے کروں گا۔ تہجد کا لفظ وجود سے ہے۔ وجود کا معنی ہوتا ہے ترک النوم، نیند کو چھوڑ دینا۔ تو رات کے وقت میں جب بندہ نیند کو چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، اس نماز کا ایک عظیم نام ہے تہجد۔ اس نماز کے کئی نام ہیں۔ اس نماز کو تہجد کہتے ہیں اس لیے کہ بندہ نیند قربان کرتا ہے۔ اس نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ قیام کا معنی کھڑے ہونا، لیل کا معنی رات، کہ رات میں بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی نماز کا ایک تیسرا نام صلاۃ اللیل بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے، لیل کا معنی رات ہے، رات میں نفلی نماز پڑھنا۔ اس کا ایک چوتھا نام صلاۃ الوتر بھی، کیونکہ اس کے آخر میں وتر پڑھا جاتا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں وتر کی نماز۔ وتر کا معنی ہے طاق۔ جتنی بھی انسان تہجد کی رکعت پڑھے، آخر میں ایک رکعت پڑھتا ہے جس سے وہ ساری نماز طاق ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو صلاۃ الوتر بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک پانچواں نام بھی ہے۔ پانچواں جو نام ہے وہ حدیث میں نہیں آیا، لیکن رمضان میں ہم اس نام کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ صلاۃ التراویح ہے، تراویح کی نماز۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے۔ ترویحہ کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا۔ تو سلف صالحین جب یہ نماز پڑھتے تھے تراویح کی تو 2 رکعت پڑھ کے درمیان میں تھوڑا وقفہ کر کے آرام کرتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر وقفہ کرتے، پھر 2 رکعت پڑھتے۔ تو اس لیے اس کو صلاۃ التراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو تہجد کے کتنے نام ہو گئے؟ 5 نام۔ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ الوتر ہے، اور صلاۃ التراویح ہے۔ ایک ہی نماز کے یہ 5 نام۔ یہ نماز اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے۔ اس نماز کی بنیادی خصوصیات آپ نے گن کے یاد کر لیں۔ سب سے پہلی اس نماز کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے کا حساب لینا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے فرائض کا حساب لینا ہے، پھر نفلوں کا حساب لینا ہے۔ فرضی نماز کا پہلے حساب ہوگا، اور فرضی نماز کو دیکھا جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو میرے بندے نے فرض نماز پوری کی ہے۔ فرشتے اللہ کو سامنے عرض کریں گے، یا اللہ اس نے اتنی پوری کی ہے یا اتنی اس کے اندر کمی ہے۔ جتنی کمی رہ جائے گی پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہیں گے انظروا لعبدی هل له من تطوع، دوبارہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو دیکھو، کیا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفلی نماز بھی ہے؟ تو فرض کے اندر جو کمی رہ جائے گی وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نفلوں سے پوری کرتے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری فرض نماز میں کمی نہ ہو۔ جس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی اس کی بھی فرض نماز میرے اور آپ جیسے کسی بندے کی پوری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز میں جو خشوع چاہیے، جو اللہ کی طرف توجہ چاہیے، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو ادب چاہیے،
جو نگاہوں کا جھکاؤ چاہیے، جو دل کی نرمی چاہیے، وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، کامیاب ہے وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور خشوع کا مطلب کہ ان کے دل کا دھیان اور توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی جو نمازیں ہیں 50% ان کو ثواب ملتا ہے، 50% نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان العبد لیصلی، آدمی نماز پڑھتا ہے، ولا یکتب له من صلاتی، اور اس کی نماز میں سے اس کو جو اجر یا ثواب مل رہا ہوتا ہے، عشرھا تسعھا ثمنھا سبعھا سدسھا خمسھا ربعھا ثلثھا نصفھا، یا اپنے الفاظ بولے 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا حصہ، آدھا ثواب ملتا ہے۔ آدھے سے آگے آپ نہیں بولے، اس کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں اس لیے نہیں بولے کہ آدھے سے آگے جانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جیسے باقی نفلوں سے کمی پوری کی جائے گی فرائض کی، تو تہجد کی نماز سے ہماری فرضوں میں جو کمی رہ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے۔ دوسری اس نماز کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ خصوصاً یہ نماز نفلی نمازوں میں اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نفلی نماز ہوتی ہے۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دن کے نفلوں سے زیادہ رات کے نفل اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس نماز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ یہ افضل ترین بھی ہے اور اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ جو بندہ رات کو اٹھ کے یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاثۃ یستبشر اللہ بہم ویضحک الیہم ویحبہم اللہ، 3 بندے ایسے ہیں اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، اللہ ان پہ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ ان پہ مسکراتا بھی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے، رجل، وہ آدمی، لہو زوجۃ حسنہ، جس کو اللہ نے اچھی بیوی دی ہے، وفراش لین، اور نرم گرم بستر دیا ہے، اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے اور نرم گرم بستر کو چھوڑ کے جب مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، انظروا الی عبدی، میرے بندے کی اس ادا کو دیکھو تو صحیح، یہ اپنی خواہش پوری کرنے کی بجائے مصلے پہ کھڑے ہو کے میرے ساتھ باتیں کرنا۔ تو اللہ اس پہ مسکراتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں۔ تو چوتھی خصوصیت اسی حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب آسمانوں میں اللہ محبت کرتے ہیں تو جبریل سے اللہ کہہ دیتے ہیں، اے جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے، آسمان والو، اللہ کو فلاں اپنے بندے سے محبت ہے، مجھے بھی محبت ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو آسمان کے سب فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، جتنی اس کی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے، زمین پر اپنے بندوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت خود ہی ڈال دیتا ہے۔ 5ویں خصوصیت اس نماز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان نیک لوگوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ نیک لوگ، صالحین لوگ، اولیاء اللہ، انبیاء اللہ، متقی لوگ، صحابہ کرام، سلف صالحین یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جب یہ نماز پڑھ کے ان جیسا بنتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے ان کا ساتھ بھی نصیب کر دیتا۔ چھٹی خصوصیت اس نماز کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ رات کی اس نماز سے اللہ رب العزت کی توفیق سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اور ساتویں خصوصیت اس نماز کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ جس کو اللہ تہجد کی توفیق نصیب فرما دے، رب کریم اس کو گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ساری ہی نمازیں روکتی ہیں تو تہجد کی نماز کتنا روکتی ہوگی، یہ تو خصوصاً روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم، لازم پکڑ لو، بقیام اللیل، رات کے قیام کو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، وقربۃ الی ربکم، اس سے تمہیں رب کا قرب ملے گا، ومکفرۃ للسیئات، اس سے تمہارے گناہ بھی مٹیں گے، ومنہاۃ للاسم، اور یہ تمہیں گناہوں سے روک بھی لے۔ ایک آٹھویں خصوصیت اس نماز کے اندر اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہوئی ہے اور یہ مقام رکھا ہوا ہے کہ جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور لمبا قیام کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جتنے اس کے تہجد کے سجدے لمبے ہوتے جاتے ہیں، اللہ اتنی ہی اس کی پریشانیوں کو چھوٹا کرتا جاتا ہے۔ سجدے لمبے ہوتے جاتے ہیں، پریشانیاں مٹتی جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی پریشانیاں یقیناً یہ بھی انسان کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں، لیکن سب سے بڑی پریشانی تو موت کی ہے، قبر کی ہے، آخرت کی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینے کی ہے۔ اور وہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ اتنی آسان کر دیتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ سجدے سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ کل قیامت کے دن جب انسانیت سب سے زیادہ پریشان ہوگی، جناب آدم کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، جناب نوح کے پاس جواب مل گیا، جناب ابراہیم کے پاس جواب ملا، جناب موسیٰ و عیسیٰ کے پاس جواب ملا، تو آخر میں امام کائنات کے پاس آئیں گے، تو آپ اس پریشانی میں کیا کریں گے؟ عرش کے نیچے سجدے میں ہی تو گریں گے۔ تو یہ سجدہ بڑی عظیم چیز ہے، اور پھر رات کی تنہائیوں میں سجدہ۔ نویں خصوصیت اس نماز کے اندر یہ بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ انسان کی گفتار کے اندر بڑا اثر ڈالتی ہے۔ جو رات کو اللہ کے سامنے لمبا قیام کرتا ہے، اس کی گفتار، اس کی بات، اس کی گفتگو، اس کے اندر حکمت، اس کے اندر بصیرت، اللہ رب العزت اس کی باتوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے خود اپنے قرآن میں دونوں باتیں ایک ہی مقام پہ بیان کی ہیں۔ امام کائنات پہ جب پریشانیاں آئی تھیں، زندگی میں شاید ہی کسی کو اتنی پریشانیاں ملی ہوں جتنی امام کائنات کی زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کے جنازے آپ نے زندگی میں اٹھائے ہیں۔ آپ کے جتنے بیٹے تھے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ ہے، ان کی میت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ والدہ کی جدائی سہی ہے، باپ کی جدائیاں برداشت کی ہیں، پتھر بھی سہے ہیں، لہو لہان بھی ہوئے ہیں، تانے بھی سنے ہیں، سلواتیں بھی سنی ہیں، اور مکہ والوں کی دشمنیاں برداشت کی ہیں، گھر سے نکالے گئے ہیں، دندان مبارک کو شہید کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی عام بندہ ہو اور اس کے اوپر اتنی پریشانیاں آ جائیں تو شاید اسے اپنی زندگی کے اندر برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اللہ کے پیغمبر اتنی پریشانیوں کے باوجود جس وجہ سے آپ کو قوت اور طاقت ملی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ رات قیام میں کھڑے ہو کے باتیں کرنے کی طاقت تھی۔
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ اے چادر کو اوڑھنے والے، تو ساری رات میرے سامنے کھڑے رہا، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، ٹھہر ٹھہر کے خوب آہستہ قرآن کی تلاوت کیا کر۔ رات کو اٹھنے سے تیرے دل کو ہم مضبوط کر دیں گے، تیری گفتار کو بھی ہم توانا کر دیں گے۔ آپ کے اوپر تو ہم نے بڑی بھاری بھاری ذمہ داریاں عائد کر دی۔ 10ویں خصوصیت اور فضیلت اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے انسان یہ نماز پڑھتا جاتا ہے، اس کا ایک ایک سجدہ بندے کو اوپر اٹھاتا جاتا، اوپر اٹھاتا جاتا، اوپر اٹھاتا جاتا، اتنا اوپر اٹھاتا ہے، اتنا اوپر اٹھاتا ہے کہ انشاءاللہ رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور وہ ان جنتوں میں پہنچتا ہے جس کی چھت اللہ نے اپنے عرش کو بنایا۔ جنت میں ایک مقام ہے جو سب سے اونچا ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں سے صرف ایک بندے کو دینا ہے، اور اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امید ہے کہ وہ بندہ میں آؤں۔ اللہ نے جب اس مقام کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ تہجد کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو تہجد پڑھیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے عطیہ ہے۔ ایسے کرنے سے امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ پہنچا دے۔ جناب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کی عمر بھر خدمت کرنے والے ہیں، اور آپ ایک روز ان سے کہتے ہیں، ربیعہ کیا مانگنا ہے مانگو تو صحیح، میں تیرے لیے رب سے دعا کر دوں۔ جناب ربیعہ کہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں یہ چاہتا ہوں جیسے یہاں آپ کے ساتھ ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ 11ویں خصوصیت اس نماز میں فضیلت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے یہ ریاکاری سے پاک ہوتی ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے۔ فرض نماز سب سے اہم ہے، بنیادی فرض ہے، لیکن وہ باجماعت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، سب کے سامنے ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز تنہائی میں ہوتی ہے، خلوت میں ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں ہوتی ہے، اس لیے انسان پڑھے بھی تو اسے دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ میں پڑھتا ہوں، میں رات کو اٹھ جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ خفیہ عمل ہے، اس کو انسان خفیہ ہی رکھے۔ تو رات کی یہ جو نماز ہے اس میں ایک اخلاص پایا جاتا ہے، ایک تزکیہ پایا جاتا ہے۔ رات کے اندھیرے کے اندر انسان اٹھتا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ بندہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، چھپ چھپ کے باتیں کرتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ نے ان کو چھپایا ہوگا، چھپایا ہوگا۔ جو سب سے چھوٹا جنتی ہے، جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے، اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد، گناہوں کی سزا پانے کے بعد اس کو نکالا جائے گا، اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے بھی اللہ کہیں گے۔ جناب موسیٰ نے پوچھا تھا، یا اللہ سب سے چھوٹا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، موسیٰ وہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اللہ اس سے کہیں گے جنت میں چلے جاؤ، وہ کہے گا یا اللہ جنت تو بھر گئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں گے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے
کہ دنیا کا جو بادشاہ تھا اس کے برابر تجھے جنت دے دوں، وہ مسکرائے گا، اللہ کہیں گے تیرے لیے وہ ہے، وَعَشَرَةُ وَمِثْلُهُ 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 وَمِثْلُهُ، اس بادشاہ کی بادشاہت سے 5 گنا بڑی تیرے لیے جنت ہے۔ وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، یہ بھی تیرے لیے ہے، اور اس سے 10 گنا بڑی اور تیرے لیے جنت۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جو سب سے اعلیٰ جنتی ہے اس کو پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدتُّ، جو سب سے اعلیٰ جنتی ہے ان کو تو میں نے خود چاہا ہے، غرست کرامتہم بیدی، ان کی جنت میں میزبانی کے انتظام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد میں نے ختمت علیہا، ان پہ مہر لگا کے ان کو بند کر دیا ہے، اور ان کو پھر اتنا خفیہ کر دیا ہے، اتنا چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے جو انعامات ہیں وہ نہ کسی دماغ نے سوچے ہیں، کسی دل میں کبھی ان کا خیال نہیں آیا، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں ہے، اور کسی کان نے وہ سنا ہی نہیں ہے، ان کے لیے وہ میں نے میزبانی اور اعلیٰ جنت چھپا کے رکھی۔ اور یہ جہاں اللہ نے اس جنت کا تذکرہ کیا ہے نا، وہاں اللہ نے ساتھ اس نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے وہ بندے جن کے بستر، جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے، کیا خوبصورت الفاظ۔ بندہ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے تو اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں کرنے لگتے ہیں اپنے رب سے، خوف کی وجہ سے اور جنت کے شوق کی وجہ سے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے وہ کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے جنتوں میں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے ان محنتوں کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے تہجد کا اور ان جنت کی خفیہ نعمتوں کو اکٹھا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ 12ویں اور آخری خصوصیت بیان کر کے ہم گفتگو کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ اس نماز کے اندر 12ویں خوبی اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ فجر کی جب فرض نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، وہ ایک مؤذن حی علی الصلاۃ پکارتا ہے، ظہر کی جب اذان ہوتی ہے تو وہ برکھائی کی اس جامع مسجد میں ایک مؤذن اپنی آواز لگاتا ہے، اللہ کے حکم سے لگاتا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے میرے اور آپ جیسا ایک انسان ہی انسانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، مغرب کی نماز کے لیے جو صدا لگاتا ہے وہ بھی ہمارا ہی کوئی ساتھی ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے لیے جو ندا لگاتا ہے اور پکارتا ہے وہ بھی ہمارا ہی کوئی جاننے والا، ہمارا ہی کوئی قابل احترام ساتھی ہوتا ہے۔ لیکن جب تہجد کی اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ اذان اس دنیا میں نہیں ہوتی ہے، اس کی پکار لگانے کے لیے خود اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ حین یبقى ثلث اللیل الآخر الی السماء الدنیا، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے ہمارا رب آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے، جیسے اس کے جلال و کبریائی کے لائق ہے، ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ تشریف لانے کے بعد رب کریم پکار لگاتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له وهل من مسترزق فارزقه، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرنا چاہے میں اس کو رزق عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے
میں اس کی پکار پہ جواب دوں اور اس کو لبیک کہہ دوں۔ تو اس کی آواز تو اللہ خود لگا رہے ہوتے، یہ وہی سنتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور جو اللہ سے محبت کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہوتے ہیں۔ تو یہ 12 فضائل اور خصوصیات اس کے اندر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں تہجد کی نماز۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے کہ انشاءاللہ؟ آپ ارادہ تو کر لینا ایک دم انشاءاللہ۔ مسئلہ کیا ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس میں بڑی بڑی کچھ رکاوٹیں ہیں جو تہجد کی نماز ہمیں پڑھنے نہیں دیتی۔ ان میں سے 5 میں آپ کے سامنے رکھوں۔ 5 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو اتنی عظیم نماز سے مجھ اور آپ جیسے خطا کار انسانوں کو اکثر محروم کر دیتی۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا یہ سمجھتا ہے کہ تہجد کی نماز یہ کوئی ہماری پڑھنے کی ہے، یہ تو بابے پڑھتے ہیں جن کو ساری رات کھانسی آتی ہے، نیند آتی نہیں ہے، تو اٹھ کے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، وہ پڑھا کرتے ہیں یہ نماز۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہمیں یہ نماز نہیں پڑھنے دیتی یا اس طرف نہیں لگنے دیتی۔ یہاں میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، میرا مشاہدہ ہے، اور جو ہم نے بڑے علماء سے سیکھی ہے۔ یاد رکھیے میرے بیٹو، تہجد کی نماز نصیب اکثر اسے ہی ہوتی ہے جو جوانی میں شروع کر دیتا ہے۔ جس نے جوانی میں نہیں پڑھی ہے وہ 70 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھے گا، ساری رات اس کو کھانسی آتی رہے گی، نہیں پڑھے گا، درد سے کراہتا رہے گا، نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی عادت ڈیولپ نہیں ہوئی، اس کی یہ تربیت ہی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی ذہنوں سے ختم کر دیں کہ یہ بزرگوں کی نماز ہوتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں سے ایک وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں لگی تھی۔ دوسری اس حوالے سے غلط فہمی اور رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جوانی کے اندر تو ہم نے یہ بھی کرنا ہے، 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 ہم سے تو فرض نماز ادا نہیں ہوتی ہے، تو یہ تہجد اور نفل اور رات کو اٹھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ سے اس عمر میں نہیں ہوگا تو بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑھاپے میں پڑھ لیں گے۔ یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں قابل احترام، میں نے اپنے والد محترم کو اپنی آنکھوں سے بڑھاپے میں دیکھا، 90 سال کی عمر میں، 95 سال کی عمر میں۔ ایک دفعہ یہ ماجرا بھی ہوا، مجھے کہنے لگے، بیٹے بڑھاپا ہے، فریکچر ٹانگ ہو گئی تھی، سجدہ کیا نہیں جاتا تھا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے اور سجدے سے اتنا اداس ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا سجدہ کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، میں کرسی پہ بیٹھوں گا اور میں آج ڈاکٹر نے روکا بھی ہے تو سجدہ کروں گا، جب میں سجدہ کرنے لگوں تم پیچھے سے مجھے پکڑ کے سہارا دیے رکھنا۔ تو بڑھاپے میں تو میرے بیٹے یہ حال ہوتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، ٹیسیں اٹھتی ہیں، کمر سے اٹھا نہیں جاتا، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ کسی کو اللہ خوش نصیب اولاد دے دے جو اس کو اٹھائے اور اس کی ہیلپ کرے، مگر نہ یہ کرنے والے بھی بعض دفعہ نہیں ملتے۔ ایک تیسری رکاوٹ جو ہمیں اس نماز کی طرف نہیں آنے دیتی وہ یہ رکاوٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پتہ نہیں کیسے پڑھتے، پتہ نہیں کیسے ہوتی ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کا طریقہ
تو بالکل سادہ ہے. ایک آدمی آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے تہجد کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، آپ فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، دو دو پڑھتے جاؤ، دو دو پڑھتے جاؤ، اور جب لگے کہ صبح ہونے والی ہے پھر ایک وتر پڑھ لو. اس کو تہجد کہتے ہیں. اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. کتنا آسان طریقہ بتایا آپ نے. کہا دو دو کر کے نفل پڑھتے جاؤ، اور جب لگے کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے تو ایک وتر پڑھ لو. تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی تعداد بھی مقرر نہیں کی آپ نے. اس حدیث میں آپ نے کہا دو دو پڑھتے جاؤ، جب صبح کا وقت ہونے لگے ایک وتر پڑھ لو. اٹ مینس کہ بندہ کافی سارے نفل بھی پڑھ سکتا ہے، تھوڑے بھی پڑھ سکتا ہے. اور یہی وہ تصور ہے جو ہمیں اس نماز کے قریب نہیں آنے دیتا. چوتھی انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے جو عموماً ہمارے ذہنوں کے اندر ایک رکاوٹ پائی جاتی ہے وہ بھی دور کر لیجئے ذہن سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تہجد پھر ہی ہوگی جب 11 رکعت پڑھیں گے. واقعتا نہیں، اصل تہجد کی رکعت 11 ہی. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام رات کے تہجد اور قیام کتنا کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ما کان یزید علی 11 رکعہ. رمضان یا غیر رمضان میں نبی کریم علیہ السلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. امام کائنات کا یہی طریقہ ہوتا تھا. 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی، کتنی ہو گئی؟ 4. پھر 2 پڑھی 6، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، آخر میں ایک وتر پڑھ لیا تو کتنی ہو گئی؟ 11. نبی علیہ السلام کی نماز کی تفصیل یہی بیان کی ہے امہات المومنین نے. لیکن یہ سمجھنا کہ اتنی پڑھنا ضروری ہے اور اگر اس سے کم پڑھیں گے تو پھر کیا فائدہ، پڑھے ہی نہ، یہ غلط بات ہے. یہ ہمیں اٹھنے نہیں دیتی. یہ تصور ہمیں اس عظیم فضیلت سے محروم کر دیتا ہے. 11 پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میرے نوجوان بیٹو کہ آپ یہ کہیں کہ میں 11 نہیں پڑھ سکتا تو میں 2 بھی نہیں پڑھوں گا. یہ غلط ہے. اس وجہ سے ہم رات اٹھنے سے ہی محروم ہو جاتے ہیں. آپ 2 رکعت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ اس کا بھی آپ کو اجر نصیب فرمائے گا. 11 کا زیادہ ہوگا، 2 کا کم ہو جائے گا، ہوگا تو ثواب تو ہوگا، اجر تو ہوگا رات کو اٹھنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. جو رات کو اٹھتا ہے اور نماز کے اندر صرف 10 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو کہ میرا بندہ غافلوں میں نہیں ہے. اور 10 آیات کتنی لمبی ہوتی ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں تو 10 سے اوپر نکل جاتے. تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ بندہ رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ کے آخری 2 سورتیں بھی اس کے اندر پڑھ لے تو اس کا بھی اتنا اجر مل جاتا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کا نام نکال. یہ غافل نہیں. وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اور جو 100 آیات کے برابر اس میں قرآن پڑھ لے، آپ نے ارشاد فرمایا کُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو یہ تو میرا عبادت گزار بندہ ہے. وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ، اور جو 1000 آیات پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، اس نے تو ثواب اور اجر کے ڈھیر اور خزانے اکٹھے کر لیے. تو اس حدیث میں آپ نے کیٹیگریز بیان کر دی کہ چلیں یہ اتنی پڑھ لو، اتنی پڑھ لو، اتنی پڑھ لو. واضح معلوم ہو رہا ہے اس حدیث سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میری امت یہ نماز پڑھے چاہے 2 رکعت ہی پڑھ. ایک اور 5ویں جو اس حوالے سے رکاوٹ ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ رات بس ضروری ہے کہ یہ نماز پہلے سوئیں گے پھر اٹھیں گے پھر ہی پڑھی جا سکے گی، یا پھر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ صرف آخری رات ہی پڑھی جا سکتی ہے، رات کے آخری حصے میں ہی پڑھی جا سکتی ہے. رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ فضیلت ہے.
یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم نے وتر پڑھ لیا ہے تو پھر ہم، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات کو اٹھ کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ یقیناً اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر تو آپ ریگولر ماشاءاللہ اٹھتے ہیں تو پھر وتر چھوڑ دیں، اور جب رات اللہ آپ کو توفیق دے 2-4 نفل پڑھ کے آخر میں وتر پڑھیں، یہی اصل طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ کبھی کبھار اللہ نے آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دی ہے، آپ رات وتر پڑھ کے سوئے تھے، جنوری کی لمبی راتیں ہیں اور آپ اٹھ گئے ہیں، تو آپ پر پابندی نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے وتر پڑھ لیا تھا تو اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رات آپ نے آخر میں وتر پڑھ لیا تھا، اب اگر اللہ آپ کو توفیق دے دے تو آپ پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تہجد کا وقت آخری تیسرا رات کا حصہ یہ افضل ترین ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے نہیں آپ پڑھ سکتے۔ رات کے پہلے حصے میں، درمیان والے حصے میں، آخری حصے میں، تینوں میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کی تراویح ہم کب پڑھتے ہیں؟ عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی تو تہجد ہی، تو ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی ایسی مجبوری ہے تو رات کے کسی حصے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت رات کے آخری حصے میں۔ آخر میں انشاءاللہ 4-5 منٹ کے اندر چند ایسے نسخے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ نیت، آپ نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ جیسے آپ نیت کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیں گے، نیت کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ توفیق ملے گی۔ اور اگر کسی وجہ سے نیت آپ نے کی تھی، پکا ارادہ کیا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں بھی اٹھ سکے، تو اس نیت کی برکت سے اللہ آپ کو تہجد کا ثواب پھر بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت فضل و کرم کرنے والا ہے، بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس حوالے سے دوسری چیز جس سے آپ کو انشاءاللہ تہجد پڑھنے میں مدد ملے گی اور اللہ کی توفیق سے آپ اٹھ سکیں گے، وہ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، رات جلدی سو جائے کر۔ موبائل پہ ساری ساری رات بیٹھے رہنا اور اپنی زندگی کو برباد کرنا بہت ہی خطرناک معاملہ۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ رات میرے سامنے قیام کرتے رہتے ہیں اور سحری کے وقت پھر بھی مجھ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ رات عبادت میں گزارتے ہیں، پھر بھی سحری کے وقت معافیاں مانگتے ہیں۔ اور اگر آپ نے رات 2-3 گھنٹے یوٹیوب کے کسی گند کے اوپر گزارے ہیں اور فیس بک کی فحش اور برہنہ تصویروں کے اوپر گزارے ہیں، تو ہمیں تو پھر زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ وہ تو ساری رات نماز پڑھ کے بھی معافی مانگتے رہتے ہیں، تو ہم تو زیادہ خطا کھا رہے ہیں، زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو رات جلدی سو جانا چاہیے۔ یاد رکھیے ہماری زندگی کا کم و بیش تیسرا حصہ رات کے اندر گزرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی 60 سال ہے تو 20 سال تو راتوں میں اور نیند میں گزرے ہیں۔ اگر آپ کی رات برباد ہو جائے گی تو آپ کے دن میں بھی برکت نہیں رہے گی۔ رات آپ اس طرح گزاریں گے تو دن بھی برکتوں سے خالی ہوگا۔ اس لیے جلدی سو جائے، اور یہ سنت بھی ہے۔ آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، پڑھنا ہے، کوئی مہمان آ گیا، علم کی محفل ہے جیسے ہم آج بیٹھے ہیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فضول میں بیٹھے رہنا اور خام خواہ وقت ضائع کرتے رہنا اور برباد کرتے رہنا،
اور پوری دنیا کی براؤزنگ کرتے رہنا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، نہ کچھ کرنا، نہ لینا، نہ دینا، نہ کوئی تعلق۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک بندہ مومن اپنے اوقات اور زندگی کو ایسے ضائع نہیں کرتا۔ تیسری چیز جس سے آپ کو تہجد میں مدد ملے گی وہ ہے دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام ضرور کیا کریں۔ دوپہر کے وقت جو آرام کرتے ہیں اس کو حدیث میں قیلولہ کہا گیا ہے، عربی زبان میں اسے قیلولہ کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، دوپہر کے وقت کچھ آرام کیا کرو، دوپہر کو شیطان آرام نہیں کرتا۔ پورا چائنا کتنی دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، وہاں کے ہمارے کئی ساتھیوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں دفتروں میں بھی دوپہر کو باقاعدہ ریسٹ ہوتا ہے اور آرام کے لیے وقت دیا جاتا ہے کہ آپ آرام کریں۔ وہ کافر ہو کے یہ کام کر رہے اور ہم سنت سمجھ کے نہیں کرتے۔ جب دوپہر کو آپ آرام کرتے ہیں تو آپ کی پوری باڈی ریفریش ہو جاتی ہے، اس کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، پھر رات کو آپ کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ پورے دن کے تھکے ہوئے 1 منٹ کے لیے آپ نے دن میں ریسٹ نہیں کیا تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حمار بالنہار جیفۃ باللیل، وہ بندہ جو دنیا دار صرف ہوتا ہے اور اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، وہ دن میں گدھے کی طرح جتا رہتا ہے، رات میں مردوں کی طرح سوتا ہے۔ تو کچھ دن میں وقت نکال لیں، ضروری نہیں آپ 2-4 گھنٹے نکال لیں، ادھر ذرا توجہ کیجیے۔ ایسے اب بیٹھے بیٹھے اپنے آفس میں چیئر پہ بیٹھ کے بھی 10 منٹ کا قیلولہ ہو سکتا ہے، آنکھیں بند کر ریسٹ کریں 10 منٹ، قیلولہ کی نیت کریں، لیٹ جائیں 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھ گھنٹے کے لیے، جیسے آپ کے حالات ہیں، جتنا آپ کو وقت ملتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ دوپہر کو آرام کرنے سے آپ ریفریش ہو جائیں گے اور رات کو آپ کو اٹھنے کی ہمت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی چیز ہے جو تہجد پڑھنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا میں وضو والا برتن تیار رکھتا ہوں، رات نیت کر کے سوتا ہوں، میں نے اٹھنا ہے پھر بھی نہیں اٹھا جاتا، وجہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا قیدت کا ذنوب کا، جو دن میں تو گناہ کرتا ہے وہ رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں اور اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس حوالے سے آخری بات جس سے آپ کو تہجد پڑھنے میں مدد ملے گی، گھر کا ماحول بنائیں۔ بزرگوں کا یہ فریضہ ہے، خصوصاً بڑوں کا، کہ وہ خود اٹھیں، بچوں کو اٹھائیں، ان کی ہیلپ کریں، الارم لگا لیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، اور جو کچھ بھی کر لیں سب سے اہم ترین چیز جس سے انسان کو یہ توفیق ملتی ہے وہ آخرت کی فکر ہے اور موت کی یاد ہے۔ جب انسان کو پتہ ہو کہ سفر بہت لمبا ہے اور قبر میں بہت لیٹنا ہے اور وہاں انہی نمازوں نے اور نیکیوں نے کام آنا ہے تو پھر وہ ضرور اٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ قبر والا کیا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا رکعتان مما تنفلون وتحقرون احب الیہ من بقیت دنیاکم ہذی، یہ قبر والا چاہتا ہے کہ پوری دنیا جتنی باقی ہے اس سے لے لی جائے اور اس کو 2 نفل پڑھنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو نیکیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں، بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ صحابی رسول تھے، رات کو اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے تو ان سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے جہنم کی یاد نے مجھے جگا دیا۔ تو ہم تو خطا کار لوگ ہیں، تو اس لیے جس کی نگاہ میں آخرت ہو کہ موت ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے تو وہ اس سے بھی توفیق ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اس سے بھی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج آپ ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ
کہ چلیں کم از کم 2 رکعت تو پڑھے نا انشاءاللہ، باقی پھر جیسے اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن کم از کم یہ ہو کہ 2 رکعت ہم اٹھ کے پڑھ لیا کریں گے، تو آہستہ آہستہ پھر اللہ زیادہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ اور سردی کے موسم میں تو خصوصاً موقع ہوتا ہے بندہ اپنی عادت بنا لے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو توفیق ملتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ خیر والے معاملے فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔